مستنصر باللہ کا ایک بڑا کارنامہ مدرسہ مستنصریہ کا قیام ہے۔ یہ اس قدر اچھا تعلیمی ادارہ تھا کہ بعض مؤرخین کے مطابق یہ مدرسہ اپنی خوبیوں کے لحاظ سے اس وقت کے بہترین تعلیمی ادارے مدرسہ نظامیہ سے بھی آگے نکل گیا۔ مستنصر باللہ کے حکم پر بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی تعمیر 625 ہجری 1228 عیسوی میں شروع ہوئی اور مدرسے کی خوبصورت اور وسیع عمارت 631 ہجری 1233 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ اس عمارت کی تعمیر پر 70,000 مثقال سے زیادہ لاگت آئی تھی۔ عمارت دریا دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ اس کا ایک حصہ تو دریا دجلہ کے اندر تک چلا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس عظیم الشان مدرسے کی عمارت کے آثار بغداد میں آج بھی موجود ہیں۔ مدرسہ مستنصریہ اس لحاظ سے دیگر مدارس سے مختلف تھا کہ اس میں چاروں فقہی مسالک یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کے مطابق الگ الگ تعلیم دی جاتی تھی۔ دیگر مدارس میں صرف 635 ہجری 1255 عیسوی میں قائم ہونے والے البشیریہ ایسا مدرسہ تھا جہاں چاروں فقہی مسالک کے مطابق تدریس کا انتظام تھا۔ بقیہ مدارس چاروں مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک تھے۔ 631 ہجری 1233 عیسوی میں اس شاندار مدرسے المستنصریہ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں نامور علماء کرام اور فضلاء نے شرکت کی۔ اس مدرسے میں 4 بڑے شعبے قائم کیے گئے جن کے نام حدیث، نحو، فقہ اور فرائض ہیں۔ چاروں شعبوں کے سربراہ الگ الگ تھے جنہیں بالترتیب شیخ الحدیث، شیخ النحو، شیخ الطب اور شیخ الفرائض کہا جاتا تھا۔ ان کے تحت بہت سے مدرسین تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اساتذہ کو بھاری تنخواہیں ملتی تھیں۔ مستنصر باللہ کی خواہش تھی کہ اس مدرسے میں اپنے وقت کی جید ترین علماء کرام درس دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے مملکت اسلامیہ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مختلف بڑے علماء کرام سے گزارش کی کہ وہ بغداد آ کر مدرسہ مستنصریہ میں تعلیم دیں۔ کئی علماء کرام نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ان میں فقہ، اصول، حکمت و کلام کے ماہر رشید الدین فرغانی بھی تھے۔ وہ پہلے سنجار کے مدرسے سے وابستہ تھے لیکن مستنصر کی درخواست پر بغداد چلے آئے تھے۔ انہی فقہ کا مدرس اعظم مقرر کیا گیا۔ مدرسہ مستنصریہ اقامتی نوعیت کا مدرسہ تھا، یعنی یہاں طلباء کی رہائش کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ طلباء کو بہترین سہولتیں دی گئی تھیں۔ رہائش، تعلیم، خوراک، علاج کی تمام سہولتیں بلا معاوضہ فراہم کی جاتی تھیں اور اس سلسلے میں دولت مند یا نادار میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا تھا۔ سب کو یکساں سہولتیں ملتی تھیں۔ ہر طالب علم کو پلنگ، بستر، خوراک، چراغ، تیل، کتابیں، کاغذ، لکھنے کا سامان مفت ملتا تھا۔ اس کے علاوہ 1 طلائی دینار ماہانہ دیا جاتا تھا۔ طلباء کو مٹھائیاں اور میوے بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ غسل کے لیے بہترین حمام موجود تھے۔ ایک اعلیٰ قسم کا شفاخانہ بھی مدرسے سے منسلک تھا۔ ایک مورخ نابہد نے 1750 عیسوی میں بغداد کا دورہ کیا اور بتایا کہ مستنصریہ کا باورچی خانہ اس وقت بالکل سلامت تھا اور وہاں مستنصر کا نام اور مدرسہ کی تاریخ تعمیر درج تھی۔ مدرسہ مستنصریہ میں تعلیم کا نصاب مکمل کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد دی جاتی تھی۔ ہر مرحلے کی سند الگ تھی۔ دینیات، منطق اور فلسفے کے علوم کے ماہرین جو سند پاتے تھے اسے سند فاضل کہا جاتا تھا۔ جو لوگ دینی علوم میں مہارت کا ثبوت دیتے تھے اور ان کی قابلیت عرف آخر کا درجہ رکھتی تھی انہیں سند عالم کا مستحق ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایسے علماء کرام جنہیں مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہو جاتا تھا اور علوم میں ان کی مہارت مستند تسلیم کی جاتی تھی وہ سند قابل کے حقدار قرار پاتے تھے۔
اپنی شان و شوکت، آرائش، تکلفات اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے مستنصریہ اسلامی دنیا کے تمام مدارس کے مقابلے میں سبقت لے گیا تھا۔ مدرسے کے دروازے پر ایک دیوان تھا جس میں نہایت خوبصورت اور قیمتی گھڑی رکھی گئی تھی۔ اس گھڑی کے 12 دروازے تھے۔ جب گھنٹہ پورا ہوتا تو تانبے کی موگری گھنٹی پر پڑتی اور ایک دروازہ کھل جاتا تھا۔ جب تمام 12 دروازے کھل جاتے تو اس سے 12 سوار نکل کر گھڑی کی پیشانی پر چکر لگاتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق مستنصر باللہ نے بغداد میں اپنے مدرسے کے لیے عجیب گھڑی تیار کروائی تھی۔ اس گھڑی میں لاجور کا ایک حلقہ آسمان کی شکل کا بنایا گیا تھا اور اس میں ایک آفتاب مسلسل حرکت کرتا رہتا تھا۔ مدرسے کے مصارف بے تحاشا تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے مستنصر باللہ نے سینکڑوں دیہات کی آمدنی وقف کر دی تھی۔ ان دیہات کی مجموعی آمدنی 70,000 مسقال چلائی تھی۔ مدرسہ مستنصریہ کا کتب خانہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کتب خانے میں ہزاروں نادر اور قیمتی کتابیں جمع کر دی گئی تھیں۔ جب مدرسہ قائم کیا گیا تو مستنصر باللہ نے اپنے خاص ذخیرے کتب سے اہم نوعیت کی کتابیں 160 اونٹوں پر لدوا کر مستنصریہ بھجوائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستنصر اعلیٰ علمی ذوق کے مالک تھے اور ان کا ذاتی کتب خانہ بھی تھا۔ مستنصریہ کے کتب خانے میں جو نادر اور نایاب کتابیں رکھی گئی تھیں ان میں کتاب الباسا بھی تھی، یعنی آئین منگول کا نسخہ۔ اس میں چنگیز خان کے وہ احکام تھے جو اس نے اپنی رعایا کے لیے جاری کیے تھے۔ کتب خانے میں مطالعہ کرنے والوں کے بیٹھنے کا بہت اچھا انتظام تھا۔ روشنی کا بندوبست عمدہ تھا، قلم دوات اور کاغذات موجود رہتے تھے، پینے کا ٹھنڈا پانی دستیاب رہتا تھا۔ کتابوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ کسی کو بھی اپنی پسند کی کتاب حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ کتب خانے کے محتمم کی ذمہ داری بھی اپنے وقت کے ممتاز علماء کو دی جاتی تھی۔ پہلے محتمم الشمسی بن علی تھے، بعد میں ممتاز مؤرخ ابن سعی 674 ہجری اور مشہور محدث مؤرخ اور فلسفی ابن السوطی اس کتب خانے کے محتمم مقرر کیے گئے۔ مؤرخ اور فلسفی ابن السوطی 723 ہجری 1323 عیسوی اس کتب خانے کے محتمم مقرر کیے گئے۔ ابن السوطی بڑے قابل محدث اور مؤرخ تھے۔ انہوں نے 83 کتب لکھے، ان میں سے ایک کتاب تو 40 جلدوں پر تھی۔ عباسیوں کے آخری عہد میں صرف بغداد میں 72 کتب خانے تھے جن میں کتابوں کی تعداد 4 کروڑ سے کم نہ تھی۔ ان کتب خانوں میں مستنصریہ سب سے نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ مستنصریہ اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اسے عباسیوں نے خود قائم کیا، جبکہ مدرسہ نظامیہ کو ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک طوسی نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ مستنصریہ 17ویں صدی عیسوی تک کام کرتا رہا۔